چہرہ ہی ایسا دل آویز تھا. ویسے مہر نبوت کی زیارت بھی کی حضرت سلمان فارسی، ان کو ایک عیسائی پادری نے بتایا تھا حضور کی نشانیاں کہ ان کے محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صحابہ میں سب سے لمبی زندگی پائی ہے، 350 سال زندگی پائی ہے. ایک روایت میں 250 سال اور دوسری روایت میں 350 سال انہوں نے عمر پائی ہے. یہ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں اور امیر کبیر باپ کے فرزند ہیں. اپنے باغوں میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، تو یہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے. اس کی باتیں اچھی لگی تو باپ کو پتا چلا تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، لیکن دل میں رغبت پیدا ہو گئی تھی تو نہ رکے تو باپ نے گھر سے نکال دیا. تو خیر یہ کہیں چلے گئے اور ایک پادری تھا، اس کی صحبت میں رہنے لگے، اس کی خدمت کرنے لگے، حق کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں. ایک زندگی کا عرصہ اس پادری کے پاس گزار دیا. خیر جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو میں تجھے پتے کی بات بتاؤں، میں اب انتقال کے لمحوں کے قریب ہوں. میرے مرنے کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں ایک راہب ہے، ایک پادری ہے جو خدا رسیدہ ہے اور تجھے اس سے خیر مل جائے گی. کہتے ہیں واقعی وہ 2-1 دن بعد انتقال کر گیا. تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا اور وہاں جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا مجھے مل گیا اور میں ایک مدت تک اس کی خدمت کرتا رہا. جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ تو نے بڑی نوکری کی ہے، بہت بے لوث خدمت کی ہے میری. اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ میں جس کے پاس تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے. تو یثرب چلا جا اور جا کے ان کا انتظار کر، تجھے وہ مل گئے تو تیری زندگی کا مقصود نصیب ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے، میں کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا باپ کے گھر کو چھوڑا، پھر ایک پادری کی نوکری کی، پھر تمہارے تک پہنچا، تو کوئی غلط شخص ہی مجھے قابو میں نہ کر لے، مجھے نشانی تو بتاؤ. تو اس نے کہا 3 نشانیاں. ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کریں گے، تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک. خیر اس کا انتقال ہوا، میں نے دفن کیا اور اس کے بعد یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ مجھے یہ بھی قبول ہے. وہاں ایک یہودی نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا دیا. میں نے کہا یہ نوکری بھی قبول ہے، میں تو کسی اور مقصود کے لیے یہاں آیا ہوں. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں خیر جب میں وہاں پہنچا اور وہاں نوکری کرتا رہا اور میں انتظار تھا اس دن کے جب میرا مقصود مجھ کو نصیب ہو. کہتے ہیں ایک دن ہواؤں میں روشنی پھیل گئی، ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی، ماحول میں عطر پھیل گیا اور ہر سمت طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا. میں باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا تو میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا لی. میرا آقا سمجھا غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں بھاگ نہیں رہا، میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل غلام کسی اور کا ہے. تو میں حضور کی خدمت میں پہنچا اور میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لے گیا تھا اور جا کے پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. کہا نشانی پوری ہو گئی تھی اور حضور کا چہرہ بھی بتاتا تھا یہ وہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ نشانیاں پوری کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں گا. پھر میں ایک دن ڈال کر کے پھر میں کھجوریں لے گیا اور میری نیت تھی ہدیے کی. جب میں نے پیش کی تو فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. اب تیسری نشانی رہ گئی تھی مہر نبوت والی. تو ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے، مبارک قمیض اتاری تھی اور حضور نے اپنے مبارک کندھے پہ کپڑا رکھا تھا اور مہر نبوت کپڑے کی اوٹ میں چھپی تھی اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا
میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور یہ کپڑا ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے وہ چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور مہر نبوت کو میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، انظر الی ما امرت بہ، جو تجھے اس نے کہا تھا آ کے دیکھ لے۔ کہا جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال عطا کیا تھا لیکن چھپا کے رکھی۔ تو امام نبہانی لکھتے ہیں چہرہ اتنا خوبصورت تھا جو دیکھتا وہ پکار اٹھتا یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ رنگ بھی تو اپنا ہی تھا، یہ آہنگ بھی تو اپنا تھا، جمال تھا، اور جس شان و شوکت کے ساتھ حضور تشریف لائے اور جس وارفتگی میں اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا، یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے۔ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی۔ عجیب رنگ تھا، حضور ناکا پہ سوار ہیں۔ اچھا جب حضور تشریف لا رہے، ہر ایک کی آرزو ہے حضور میرے گھر ٹھہریں۔ اب بہت سارے لوگ جب چاہنے والے ہوں تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کس کو پذیرائی بخشیں اور کس کو انکار کریں۔ اور آقا کریم نے اونٹنی کی مہار اونٹنی کی گردن پہ ڈال دی اور پھر فرمایا خلو سبیلی ناقتی معمورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ رب کے حکم کی پابند ہے، جہاں رب کہے گا وہاں بیٹھے گی۔ اب جو ہی حضور گزرتے ہیں تو ان کے قبیلوں کے سردار آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر آ جاؤ نا، ہمارے گھر بڑے کشادہ ہیں اور ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، گھر اتنے کشادہ ہیں، چار مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے۔ لیکن حضور یہی فرماتے ہیں خلو سبیلی ناقتی معمورہ، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی حکم الہی کی پابند ہے۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر امام صالحی نے لکھا ہے، اور کتنی دل آویز بات ہے کہ جب حضور کے ننھیال بنو نجار کے محلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں سے گزر ہونے لگا تو اس محلے کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے جو لفظ کہے اللہ اکبر کتنے دل آویز تھے، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننھیال کا محلہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پھر کیا ہوا، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ ساحل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی خالی جگہ پڑی تھی اور وہاں لوگ کھجوریں خشک کر کے چھہارے بنایا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا گیا پھر دوبارہ بیٹھ گئی، تیسری مرتبہ جب اٹھایا جانے لگا تو قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض گزار ہوئے بندہ نواز اب کرم کیجیے، اب اسے نہ اٹھائیے، اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں۔ پھر حضور کو اپنے گھر لے گئے اور پھر جو ان کی کیفیت تھی، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ آج کیا کیفیت ہے مدینہ المنورہ میں حضور کے آنے کی، اب لوگ آتے ہیں حضور سے ملتے ہیں، رخ نور کو دیکھتے ہیں، دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اب مدینہ المنورہ میں سیاسی اجارہ داری بھی یہودیوں کی تھی اور کاروبار پر تسلط بھی یہودیوں کا تھا۔ جب حضور کے گرد لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا تو ان کو اپنا سب کچھ ڈولتا دکھائی دیا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس آنے والے شخص سے کوئی مناظرہ کیا جائے، کوئی بحث کی جائے۔ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، کہا کہ یہ بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں، گفتگو کا طریقہ بھی سمجھتے ہیں، ذہین فتین بھی ہیں، چلو ان کو بھیجتے ہیں جا کے ان سے بات کریں، اور اگر معقول جواب مل گیا تو اگلا لاہ عمل سوچیں گے،
نہیں تو کہیں گے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے. باقاعدہ تیاری کروائی گئی. ایک روایت میں ہے کہ 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام جب وہاں پہنچے، پیچھے یہودی علماء کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارا مناظر جیت کے آئے. حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، یہ آگے پیچھے بیٹھ گئے. حضور صلہ رحمی کے بارے گفتگو فرماتے رہے. جب مجلس اختتام کو پہنچی تو انہیں بلایا، کہا عبداللہ قریب آ جاؤ. آؤ کدھر آئے ہو؟ تو عرض کی حضور میں تو غلام بننے آیا ہوں. وہ جو سوال نامے کی گٹھڑی اٹھا کے لائے تھے اس کی ساری گرہیں کھل گئیں اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے. رومی بولتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. اللہ اکبر. سارے سوال ختم ہو گئے. کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں. اب اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے تو وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے، مصلے بچھائے بیٹھے تھے، ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی ان کے غلام بن گئے. تو وہ بڑے افسردہ ہوئے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے. کہا عبداللہ تو نے رسوا کر کے رکھ دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی تو مان لیا. لیکن سنا ہے تم نے سوال ہی کوئی نہیں کیا، کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا، تو ایسے ہی کیسے مان لیا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو عبداللہ ابن سلام بولے کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. جب میں نے اس پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا، عرفتو انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا.